اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی۔ خاص گفتگو آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب۔ سب سے پہلے مبارکباد دیتے ہیں اور اس عنوان سے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو جو انتخاب کیا گیا ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی دام ظل علی کا وکیل منتخب کر کے ہندوستان بھیجا گیا، کیا مقصد ہے اور آنے والے دنوں میں کیا آپ کی کارکردگی رہے گی؟ اور خصوصاً ہم تعلیم کے حوالے سے ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں اور جو نوجوان ہیں ملت کے، ان کے لیے جہان تشیع میں اس وقت یقیناً دیکھا جائے تو کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر توجہات مرکوز ہونا چاہیے اور توجہات دلانا ہے۔ سب سے پہلے آغا کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے دعا کہ خداوند متعال وہ جو مقصد لے کر آپ آئیں اس میں کامیابی ضرور عطا کرے انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ آپ کو جو انتخاب کیا گیا ہے تو اس کے مقصد، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کو لے کر آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ جی بہت ہی اچھا سوال آپ نے پیش کیا اور جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہندوستان کے جو کہ بر صغیر کا ایک اہم حصہ ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور مومنین بھی کم و بیش جانتے ہیں کہ ہم سالوں سے دفتر آیت اللہ ثانی میں جو ان کا اردو استفتاء ہے اس حوالے سے ہماری ایکٹیویٹیز رہی، خدمات رہیں، تو اس حوالے سے کافی بات ہوتی رہی دفتر میں کہ ہندوستان میں کام ہونا چاہیے، ہندوستان اور پڑوسی ملک یعنی بر صغیر میں، کیونکہ جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں 3 زبان میں شیعہ کمیونٹی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے فارسی زبان ہے کہ جو ایرانی ہے اور ان کے اطراف میں جیسے افغانستان وغیرہ کے لوگ ہیں۔ دوسرا عربی زبان کے ہیں کہ جو پوری دنیا میں ان کی تعداد کم سے کم 5 سے 7 کروڑ تو ہوگی ماشاءاللہ، اور اسی تعداد میں ایرانی زبان کے جاننے والے، فارسی زبان کے جاننے والے بھی ہیں، اور اسی تعداد میں اردو زبان کے جاننے والے بھی بر صغیر میں پائے جاتے ہیں۔ تو یقیناً ایک خاص توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارے حوزات علمیہ اور ہمارے مومنین کی کارکردگی اور شیعہ مذہب کی ترقی اور شیعہ مذہب میں جو شیعہ مذہب کے ریکوائرمنٹ ہے، شیعہ مذہب کو پھیلنا چاہیے جس طریقے سے جو شیعہ تہذیب اہل بیت سے ہمیں جو ملی ہے دیکھا جائے تو وہ تہذیب ہمارے ہندوستان میں اسی معیار پر پہنچنی چاہیے حوزات علمیہ کے ذریعے جو ایران وغیرہ میں یا عراق دوسرے ممالک میں جو جہاں پہ ائمہ رہے ہیں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے ضرورت ہے کہ ہمارے حوزات علمیہ کو مضبوط کیا جائے اور شیعوں میں بھی دینی کام ہوں۔ تو اس حوالے سے ہماری کوشش یہی ہے کہ سب سے پہلے تو قوم کو، جیسا کہ ہم سالوں سے یہاں حوزہ چلاتے رہے ہیں، قوم کو اچھا عالم بنا کے دینا، تاکہ ایک اچھا عالم جب قوم میں جائے گا، منبر پہ جائے گا، تو یقیناً وہ دین کے اقدار کو، دین کی ان چیزوں کو جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے پہنچائے گا، اور دین کے حقائق جب لوگوں تک پہنچیں گے تو لوگ خود دین کی طرف آئیں گے۔ خود امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لو ان الناس عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگ اگر ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لے تو ہماری پیروی کریں گے۔ بے شک۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی، یعنی میں نہیں بلکہ جتنے علماء ہیں جو علوم دین حاصل کر رہے ہیں اور جو اہل بیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں خاص کر کے ایک مضبوط حوزہ جس سے اچھے عالم تربیت ہوں اور قوم میں جائیں اور قوم کو اقدار سے آشنا کریں اور پھر قوم کی ضرورتوں کو پورا کریں، یہ ایک اہم رول ہے جو انشاءاللہ ہم سے بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ حوزات و طلاب علوم پر غور کریں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری پوری کوشش ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مومنین تک جو خدمات، چاہے وہ ہاسپٹل کے شکل میں ہو، چاہے وہ اسکول کے شکل میں ہو، جو بھی ممکن۔ اگر ایک سوال جو خاص میرے جس طرف توجہ دلانا تھا وہ خاص یہ کہ یقیناً حوزہ علمیہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ عقائد اور نظریات کو لوگوں تک پہنچانا ائمہ معصومین کی یہ ایک بہت بڑا کام ہے،
لیکن آج کی دنیا میں جہاں ہم اگر ترقی یافتہ سے دنیا کو دیکھیں، جہاں پر ہماری تعلیم کا بہت کم حصہ ہے، اس حصے کو ہم کیسے حاصل کریں؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، میڈیکل ایجوکیشن ہے، یا پروفیشنل اسٹڈیز کے جو سینٹر ہے، اس پر کس طرح سے آغا نے بے شک اس بات میں کی؟ قوم کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. آگے بھی تاکید ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہیں دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہیں اور دنیاوی علوم حاصل کریں، حاصل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ بہتر قوم بنیں. خدا ہی نہیں چاہتا کہ آپ پسماندہ قوم بنیں. لیکن اطہر بھائی یہ یقین مانیے کہ اگر ہمارے حوزات علمیہ جی بڑے پیمانے پہ اصلاح ہو جائیں اور اس طرح سے کام ہو جائے جس طرح سے ہونا ہے، تو قوم کی یہ ساری مشکلات اسی کے سائے میں حل ہو جائیں. میں دعا کر سکتا ہوں یقیناً، خدا را ایسا ہو جائے. کیونکہ ایک ایسا سسٹم بن جائے گا جی کہ آج جہاں پہ کام ہو رہا ہے، چاہے وہ ایران دیکھ لیجئے، چاہے عراق دیکھ لیجئے، بہت سے کام مومنین کی خدمات کے ہو رہے ہیں، مومنین کی ہیلپ ہو رہی ہے، ایجوکیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. یہ ایک تو دعا وہ یہ ہے ایک کہ ہم قوی حوزے کی شکل میں اپنے اسی ہاں پرانے وقت کی طرف پلٹ آئیں جو ہندوستان کا ایک معیار رہتا جی تھا معیار ایجوکیشن. تھا. آپ دیکھیے ائمہ نے بھی دنیا کو بہت ہی، مومنین کو، مسلمانوں کو کافی معیار بلند کیا. پہلے جب مسلمان لوگ ہوئے تھے ان کا معیار کیا تھا، اور رسول اللہ جب اس دنیا سے گئے 23 سال بعد کتنا معیار بدل چکا تھا اس زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے. کیونکہ اسلام کے پرچم میں آئے، ایک صحیح نظام کے پرچم میں آئے، جی تو وہ سب کے سب کا نظام خود بخود بہتر ہوتا ہے. تو بہت اگر ہمارا علماء کا نظام، حوزے کا نظام بہتر ہو جائے گا تو سب سے اہم چیز یہ کہ ہماری فنڈنگ کا نظام بہتر ہو جائے گا. یقین اور جب فنڈنگ کا نظام بہتر ہوگا تو خود بخود قوم پر اس کے مثبت اثرات پڑیں. تو جو ہماری بیسک پرابلمز ہیں، جو ہماری جڑ کی پرابلمز ہیں، اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تو پھر ایک درد بار خیر ہے ہی ہے انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ قوم کے لیے کام کریں انشاءاللہ اور اسکول انشاءاللہ ایجوکیشن، لیکن بنیادی مشکلات کا حل نکالنا بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے، اور بھی علماء سے بات چیت ہوئی ہے، اور بہتر بنانے کی کوشش جو ہم سے ممکن ہے کوشش کی جائے. الہی آمین. انشاءاللہ اس کو ہم چاہیں گے مثبت پہلو نکل کر آئے. انشاءاللہ. بہت مبارکباد ایک بار پھر پیش کرتے ہیں اور آپ کو، سلامت. اور دعا بھی یہی ہے خداوند متعال جو آنے والے دن ہیں اس میں جو آپ پیغام لے کے نکلے ہیں اس پر ایک مقصد اور کامیابی حاصل ہے. ناظرین، یقیناً یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جہان تشیع میں ایک وہی انداز ہمارے ملک کا اسی معیار کے طور پر پہنچے جیسے ہم گزشتہ دنوں میں ہوا کرتے تھے. اور اسی نہ صرف دینی تعلیم میں بلکہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی اسی طریقے سے ڈاکٹرز، انجینئرز، اور ان سب کے باوجود ایک سچا انسان، ایک سچا شیعہ بھی ہمارے نوجوان بن کر ابھریں. یہ ہماری دعا ہے. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کہ ہم پھر کسی شخصیت سے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.